آج ہمارا موضوع تصور اسم ذات ہے۔ انسان تصور اسم ذات یعنی اللہ کا ذکر تصور اسم اللہ ذات اور تصور اسم محمد کر کے کن مقامات عالیہ تک پہنچ سکتا ہے، کتنے بلند مراتب فقر کی کتنی اعلیٰ مدارج تک وہ پہنچ سکتا ہے، ولایت عالیہ ولایت خاصہ کبریٰ کے کن کن مقامات تک پہنچ سکتا ہے، ان کے متعلق انشاءاللہ عز و جل ہم گفتگو کریں گے۔ عزیزان گرامی، اللہ کا ذکر قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار کہ اللہ کے ذکر کے ذریعے ہی دلوں کا چین، دلوں کا سکون حاصل کیا جاتا ہے۔ اور تقویٰ کی جو بنیادی شرط ہے، جو معین چیز ہے تقویٰ کے لیے، یعنی آپ تقویٰ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں جس کے ذریعے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر الہی کے ساتھ انسان تقویٰ حاصل کرتا ہے اور تقویٰ کی بلند معیارات تک پہنچ سکتا ہے۔ دلوں کا چین تقویٰ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہزاروں سال سے انسان کا یہ مشاہدہ اور یہ تجربہ ہے کہ جو ذہن، جو سوچ ایک مخصوص مقصد کے اوپر مرتکز نہ ہو، انسان کو یہ پتہ نہ ہو کہ میں نے کیا پانا ہے، کیا حاصل کرنا ہے، کس مقام تک پہنچنا ہے، تو وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو انسان اپنی سوچ کو مرتکز نہیں رکھ پاتا، وہ جو انسان مستقل مزاجی والا نہیں ہوتا، جس انسان کی سوچ یعنی کنسنٹریشن ایک جگہ مرتکز نہیں ہو پاتی، وہ انسان کامیابیوں کے مقامات سے اکثر اوقات دور رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تصور کی بنیاد پہ آباد کیا ہوا ہے۔ آپ کے اندر جو جہان آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، باہر جو جہان، یہ جہان اصل میں آپ کے اندر آباد ہے۔ آپ کی سوچ کے تحت کام بنتے ہیں، آپ کی سوچ کے تحت کام بگڑتے ہیں۔ میرے ایک دوست بتانے لگے کہ میں دعا کرتا ہوں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی، میں یہ کام کرتا ہوں، فلاں کام کرتا ہوں، لیکن وہ کام ہو نہیں پاتے۔ میں نے انہیں عرض کیا کہ میرے بھائی، آپ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ میری یہ دعا قبول نہیں ہونی، یعنی آپ کی سوچ پہلے سے اس جگہ پہ آپ کی سوئی اٹکی ہوئی ہوتی ہے آپ کی سوچ کی کہ دعا قبول نہیں ہونی۔ آپ کی سوئی سوچ کی پہلے سے اس جگہ اٹکی ہوئی ہوتی ہے کہ میرا یہ کام بننا نہیں، میرا یہ کام ہونا نہیں۔ تو انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں میری سوچ تو یہ ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، سوچ کو مرتکز کرنا ایک جگہ پر، سوچ کو ایک مقام پر روکنا، آپ کو ایک مثال دوسری میں تصور کی دوں کہ آپ کے ذہن میں ضرور یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ یہ جو جہان ہے یہ آپ کے تصور پہ آباد ہے، آپ اپنے تصور سے دنیا کے تمام کام سر انجام دیتے ہیں، وہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک انسان کو خیال آتا ہے کہ مجھے کچھ لکھنا ہے اور قلم خریدنی ہے دکان سے۔ اب یہ خیال، یہ سوچ اسے اپنی جگہ سے اٹھاتی ہے، دکان پہ لے کے جاتی ہے، اور دکان میں یہ وہاں تقاضا کرتا ہے پین کا، قلم لے کے آتا ہے، پھر کاغذ، اور پھر وہ کاغذ پہ حروف منتقل کرنا شروع کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک مکمل کتاب بن جاتی ہے۔ اس سارے عمل کے پیچھے سوچ کار فرما تھی، اس کا تصور کار فرما تھا۔ اس کے تصور میں اس کے تصور کی قوت تھی کہ اس نے اسے اٹھایا، دکان تک لے کے گیا، وہاں سے قلم خریدی، اور پھر کتاب کاغذ پہ حروف منتقل کرنے شروع کیے، سوچ نے اچھے تصور نے خوبصورت حروف منتقل کیے، اور آخر کتاب وجود میں آ گئی۔ تو تصور کی یہ قوت ہے۔ اگر تصور ہم اپنے وجود کے اوپر صرف دیکھنا چاہیں تو اپنے وجود پہ بھی اس کو ہم آزما سکتے ہیں، اور خارج کائنات کے اندر بھی ہم تصور کی قوت کو آزما سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ آنکھیں بند کر کے تصور شروع کریں، آپ کے دماغ کے اندر اللہ 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 ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں آپ کو اپنے سر میں، اپنی کھوپڑی میں کسی گرمائش محسوس ہوگی، اور آپ کو کچھ ہلکی سی گونج بھی محسوس ہونی شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ جسم کے کسی اور حصے میں، مثال ہاتھوں میں، یہ سوچیں کہ میرے ہاتھ میں تپش آ گئی، میرا ہاتھ گرم ہو رہا ہے،
تو آہستہ آہستہ جب آپ کی سوچ مرتکز ہوتی جائے گی آپ کو گرمی محسوس ہوتی جائے گی۔ اکثر بیماریاں انسانوں کی اپنے تصور کی وجہ سے بنائی ہوئی ہوتی ہیں۔ انسان خود کو خود ہی کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں، حتیٰ کہ وہ بیمار پڑ جاتا ہے۔ انسان ہمت کیوں ہارتا ہے؟ یہ اپنے تصور کی وجہ سے کہ اس کا اپنا تصور اسے ہمت ہارنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ اور انسان ہمت مضبوط کیسے کرتا ہے، انسان کی ہمت مضبوط کیسے ہوتی ہے؟ اپنے تصور کی وجہ سے اس کی ہمت مضبوط ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں تصور کے پیچھے کار فرما ہیں۔ اولیاء صوفیاء کرام یہ ہمیں تصور اسم ذات بتاتے ہیں۔ اس تصور کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے، دل کے اندر تقوی داخل کرنے کے لیے، میرے عزیزو، تقوی حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے صحبت کامل، یعنی شیخ کامل کی صحبت آپ کے اندر تقوی لے آتی ہے۔ میرے شیخ نے ایک دن فرمانے لگے کہ ایک بادشاہ کے زمانے میں رومی اور چینی صناعوں کے درمیان ایک مقابلہ ٹھہرا کہ ان میں سے کون اچھی صنعت اور اچھی کاریگری کر سکتا ہے۔ ان کے لیے ایک کمرہ مخصوص کیا گیا، اس کمرے میں درمیان میں ایک پردہ ٹانگ دیا گیا۔ ایک طرف کی دیوار پہ رومی اپنی نقاشی کرنے لگے، دوسری طرف کی دیوار پہ چینی اپنی کاریگری کرنے لگے۔ کچھ عرصے بعد جب رومیوں نے بتایا کہ ہم نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، چینیوں نے بھی بتایا کہ ہم نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب پردہ بیچ میں سے ہٹایا گیا تو رومیوں کی جو دیوار تھی جس پہ انہوں نے نقش و نگار بنائے ہوئے تھے وہ چین والوں کی دیوار پہ نظر آنے لگ پڑے۔ چینیوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اور کچھ نہیں کیا، بس صرف دیوار کو انہوں نے سیکل کیا، اتنا دیوار کو رگڑا اور سیکل کیا کہ اس کو شیشے کی شکل پہ بنا دیا۔ تو روم والوں کی پوری صناعی انہوں نے اپنی طرف منتقل کر لی۔ یہی صورتحال شیخ کامل کے پاس جانے والے کی ہوتی ہے۔ شیخ کامل اس کے دل کو رگڑ رگڑ کے سیکل کر کے اس حد تک صاف اور ستھرا کر دیتا ہے کہ شیخ کامل کے دل کے انوارات اور دل کی روشنی اور تقوی اپنے سالک کے دل کے اندر جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ پھر یہ سالک خود بخود، صوفی کبھی آپ کو دعوت کے ذریعے، آپ کو بول اور گفتار کے ذریعے عمل پہ آمادہ نہیں کرتا، بلکہ صوفی اپنے کردار کے ذریعے آپ کو عمل پہ آمادہ کرے گا۔ آپ کا دل خود بخود راغب ہوگا۔ آپ کسی شیخ کامل کے پاس 2-4 دن صحبت کرو گے، آپ نماز نہیں پڑھتے، چند دنوں میں آپ کو نماز کی عادت ہو جائے گی۔ کبھی آپ کو شیخ کامل خود سے یہ زبردستی نہیں کہے گا کہ آپ نماز پڑھو۔ اسی طرح آپ اگر کوئی اور بری حرکت کرتے ہیں تو چند دنوں کے اندر شیخ کامل کی صحبت میں بیٹھنے کی برکت سے آپ سے وہ حرکت ختم ہو جائے گی اور آپ نیکی کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ اور دوسرا طریقہ ہے تصور اسم ذات کا۔ ذکر لسانی پوری دنیا میں لوگ کر رہے ہیں اس وقت، ذکر لسانی پوری دنیا میں لوگ کر رہے ہیں، لیکن ایک عجیب بات ہے کہ ذکر کرنے کے باوجود، ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ انسان جھوٹ بھی بول رہے ہیں، انسان دھوکہ بھی دے رہے ہیں، انسان ظلم بھی کر رہے ہیں۔ اور یعنی انہوں نے ہم لوگوں نے تقوی کو صرف نماز، روزہ اور ذکر کے اندر مقید کر لیا کہ بس یہی اسلام اور دین ہے، باقی جو معاملات ہیں وہ دین اسلام سے خارج ہیں۔ تو یہ وجہ کیا ہے کہ لسانی ذکر سوچ کو وہاں مرتکز نہیں کرتا۔ تصور اسم ذات کے اندر یہ طاقت ہے کہ جب اسم ذات، اسم اللہ ذات، اللہ کا نام آپ کے دل کے اندر جس دن نقش ہو جاتا ہے، اس دن سے آپ کے اندر تقوی آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ آپ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی خود بخود گزارنے لگتے ہو۔ آپ کو کوئی نہیں بتاتا کہ دین اسلام کا یہ حکم ہے، بلکہ آپ کو خود وہ راستے معلوم ہونے لگتے ہیں، آپ ان راستوں پہ چلنے لگتے ہو، کیونکہ جستجو انسان کو اللہ تک پہنچاتی ہے۔ جب آپ کے اندر طلب ہوگی تو آپ کی یہ طلب آپ کو ضرور اللہ تک پہنچائے گی۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ عزیزان گرامی، یہ جو ہم نے درس شروع کیا ہے تصور اسم ذات کے متعلق، اس میں انشاءاللہ اگلی کلاس میں، اگلے درس میں انشاءاللہ آپ کو تصور اسم ذات کے متعلق مزید معلومات بہم پہنچائی جائیں گی، اور تصور اسم ذات کے طریقے بھی آپ کو بتائے جائیں گے کہ انسان کس طرح تصور اسم ذات کر کے جلد سے جلد اپنے
ख़ास मकाम तक, अल्लाह के क़ुर्ब तक, अल्लाह के महबूब के क़ुर्ब तक पहुँच सकता है। रमज़ान की इस मुबारक महीने की निस्बत से आपके सामने एक मज़ीद दूसरी अर्ज़ करना चाहूँगा। दरूद पाक को, जुम्मतुल मुबारक को और रमज़ान को ख़ुसूसी निस्बत हासिल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। वो हमारा ऐसा महबूब जिसने अपनी सारी ज़िंदगी हमारे लिए कठिन मराहिल सहे, वो ऐसा महबूब जिसने वो कायनात का महबूब और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महबूब, उसने हमारे लिए उन्होंने मेहनत की, हम तक दीन इस्लाम को पहुँचाया। हमारी निजात का बाइस, हमारी निजात का वसीला, हमारी निजात का ज़रिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है कि कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पे समझौता मत करना। रमज़ान के इस मुबारक महीने में जितना दरूद पाक की कसरत हो सके दरूद पढ़ते रहें, सलाम पढ़ते रहें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में आगे बढ़ते रहें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल तसव्वुर इस्म ज़ात के मुतालिक पहला दर्स हमारा हो चुका। अब ये दूसरा दर्स है जो तसव्वुर इस्म ज़ात की तरबियत के मुतालिक आपके सामने पेश किया जा रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, तसव्वुर को यूँ समझ लें कि एक मज़बूत इंजन अपने साथ डब्बे लिए हुए रेलगाड़ी की शक्ल में रवाना हो रहा है और उसके सामने जो उसको रोकने के लिए झंडी लहराने वाला आदमी है, उसने झंडी लहराई और वो गाड़ी, वो इंजन रुक गया। फिर दोबारा उसने झंडी लहराई और वो इंजन चलने लग पड़ा और गाड़ी रवाना हो गई। अब जो सतही सोच का मालिक होगा वो यही कहेगा कि इस गाड़ी को इस झंडी लहराने वाले ने रोका और चलाया। जो इससे ज़रा ज़्यादा इल्म वाला होगा वो कहेगा कि नहीं, इस गाड़ी को जो ड्राइवर था उसने रोका और चलाया, क्योंकि वो गाड़ी चलाने वाला भी वो था, रोकने वाला भी वो था। इससे ज़रा ज़्यादा इल्म वाला, जिसके पास इससे भी ज़्यादा इल्म होगा, वो आपको बताएगा कि असल में गाड़ी को रोकना और चलाना ये स्टीम का काम है। जो भाप है इस गाड़ी के अंदर, वो इस गाड़ी को, इस ड्राइवर ने जब ब्रेक पे पांव रखा तो स्टीम जो है वो बंद हुई, गाड़ी रुक पड़ी। जब दोबारा ड्राइवर ने गाड़ी के ब्रेक से पैर हटाया तो स्टीम जो है वो रवाना करने के लिए गाड़ी को स्टीम शुरू हो गई और गाड़ी चलने लग पड़ी। तो असल कुव्वत जो है वो इस स्टीम की है जो इस गाड़ी को रोक और चला रही है। यही सूरत हाल इंसानी जिस्म के साथ है कि हम ज़ाहिरी सोच रखते हैं कि जिस्म को, हमारे हाथ अगर हरकत कर रहे हैं, हमारे पैर हरकत कर रहे हैं, मेरी ज़ुबान ये हरकत कर रही, ये बोल मेरी ज़ुबान से अदा हो रहे हैं, ये सारे इसके पीछे तसव्वुर की कुव्वत है, तसव्वुर की स्टीम है जो इन हाथों को हरकत करवा रही है, ज़ुबान से बोल अदा करवा रही है। ये सारी कुव्वत तसव्वुर की है। तो इस तसव्वुर को हम जब मजबूत करते हैं मुराकबे के ज़रिए, तसव्वुर इसमें ज़ात के ज़रिए, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी आसाइशें और राहतें आने लगती हैं। हम मुराकबा सीखते हैं। मुराकबे की तारीफ ये है कि आप अपने ऊपर एक निगरानी मुकर्रर कर दो। राक़ब युराक़िबु से है कि आप मुराकबे की शक्ल में बैठते हो और मुराकबे की कैफियत अपने ऊपर तारी करते हैं। मुराकबा आलमी तवानाइयों के साथ अपने आप को हम आहंग करना होता है। पूरे आलम में, पूरे ईथर में जितना भी कुव्वतें तवानाइयाँ हैं रूहानियत की, वो सारी मुराकबे के दौरान आपके जिस्म में दाखिल होने लगती हैं। मुराकबे के ज़रिए इंसान बहुत सी बीमारियों से निजात पा सकता है, जिस्मानी भी और ज़हनी भी, रूहानी भी, ज़ाहिरी भी। कोई इंसान अगर पस्त हिम्मती का शिकार है, वो मुराकबा करे,
کسی انسان کی اگر قوت ارادی کمزور ہے وہ مراقبہ کرے، وہ مراقبہ سیکھے اور مراقبہ کرے۔ کسی انسان کے اندر خود اعتمادی نہیں ہے وہ مراقبہ کرے۔ کسی انسان کو اور کوئی ایسی پریشانی ہے کہ جو اس کو تکلیف میں مبتلا کر رہی ہے تو وہ مراقبہ کرے۔ اور مراقبہ سیکھنے کے لیے ابتدا بنیادی جو ہے وہ تصور اسم ذات ہے کہ پہلے آپ اگر تصور اسم ذات پہ محنت شروع کر دیں تو تصور اسم ذات آپ کو یہ فائدہ دیتا ہے کہ آپ مراقبہ بڑی آسانی سے سیکھ سکتے ہیں، اور مراقبے کے اندر آپ آگے جہانوں کی سیر بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کی روحانی طاقتیں مراقبے کے ذریعے بڑھتی ہیں، لیکن مراقبے کے اندر آنے کے لیے پہلی چابی جو ہے وہ تصور اسم ذات ہے کہ آپ کے اندر تصور اسم ذات آ جائے، اور آپ تصور اسم ذات کے ذریعے مراقبے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ آپ یہ پھر تصور اسم ذات کی مزید تعریفات انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلی کلاسوں میں پیش کی جائیں گی، اگلے درس میں مزید اس کے متعلق تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ سلطان باؤ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تصور اسم ذات اللہ کو عین بعین دیکھنے کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور کچہری میں عین بعین داخل ہونے کا نام تصور اسم ذات ہے۔ روحانیت اور روحانی قوتوں کو حاصل کرنے کا نام تصور اسم ذات ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آسانیاں آپ کے شامل حال ہو جائیں تو آپ تصور اسم ذات کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے، آپ کے رزق میں وسعت، برکت اور فراوانی آئے، معاشرے میں آپ کا وقار، آپ کی عزت بڑھے، لوگ آپ سے محبت کریں، آپ کو تسخیر کی قوت حاصل ہو جائے، تو آپ تصور اسم ذات کریں، کیونکہ تصور اسم ذات کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اللہ کا اسم بہت ہی اعلیٰ، عرفہ اور عظیم الشان اسم ہے۔ اس اسم کی برکت سے، تصور اسم ذات، اسم اللہ ذات کی برکت سے آپ کے اندر روحانی خوشیاں آپ کے اندر آتی ہیں۔ پھر آپ کا جب ظاہر آپ کا خوبصورت ہو جاتا ہے تو پھر باطن آپ کا خوبصورت ہو جائے تو ظاہر خود بخود خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں، انسان اگر پریشان ہے، غمگین ہے، تو غم اور پریشانی اس کے باطن میں، اس کے اندر ہے، لیکن اس کو باہر پوری دنیا پریشان اور غمگین نظر آتی ہے۔ اسی طرح اگر انسان کے اندر خوشی ہے، وہ خوش ہے ایک بندہ، تو اسے پوری دنیا خوش اور مطمئن نظر آتی ہے۔ حالانکہ یہ غم باہر پوری دنیا اس کے غم کی وجہ سے نہ غمگین ہے، نہ اس کی خوشی کی وجہ سے خوش ہے، بلکہ اس کے باطن میں چونکہ غم ہے تو اس کو باہر کی دنیا بھی غمگین نظر آنے لگتی ہے، اور اس کے باطن میں اگر خوشی ہے تو اس کو باہر کی دنیا بھی خوش نظر آنے لگتی ہے۔ اس کے باطن کا تعلق جو ہے وہ ظاہر پر بھاری ہے۔ اگر باطن خوش ہے تو ظاہر بھی خوش ہوگا، اگر باطن غمگین ہے تو ظاہر بھی غمگین نظر آئے گا۔ حالانکہ حقیقتاً ایسا بعض اوقات ہوتا نہیں کہ آپ خوش ہیں تو پوری دنیا خوش ہے، یا آپ غمگین ہیں تو پوری دنیا غمگین ہے، ایسا حقیقتاً نہیں ہوتا، لیکن آپ کا باطن جیسا ہوگا آپ کو ظاہر ویسا ہی نظر آئے گا۔ تو جب آپ تصور اسم ذات کو اپنے باطن کے اندر روشن کر لیں گے، اللہ کے نام مبارک کو اپنے اندر روشن کر لیں گے، تو اس روشنی کی وجہ سے، آپ کی باطن کی روشنی کی وجہ سے آپ کی باہر کی دنیا بھی روشن اور منور ہو جائے گی۔ آپ کے باطن کے اندر جب اطمینان اور سکون داخل ہو جائے گا تو آپ کے ظاہر کی دنیا میں بھی اطمینان اور سکون آپ کو نظر آنے لگے گا، آپ کو ہر طرف خوشی راحت محسوس ہونے لگے گی، اور آپ کی سوچوں کے اندر پاکیزگی اور طہارت آ جائے گی، تو آپ کے ارد گرد بھی پاکیزگی اور طہارت کا ماحول بنتا جائے گا۔ آپ اگر اپنی اولاد کی صلاح فلاح چاہتے ہیں تو تصور اسم ذات کریں۔ آپ اپنے دوست احباب کی صلاح فلاح چاہتے ہیں تو تصور اسم ذات کریں۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا دوسری میں آپ کے سامنے اپنا ایک تجربہ رکھنا چاہوں گا کہ جو بندہ تصور اسم ذات فی الحال نہیں کر پا رہا، یا اس کو تصور اسم ذات کا طریقہ معلوم نہیں، تو اسے چاہیے کہ اپنی ظاہری باطنی خوشیوں کے لیے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ درود پاک اور 1000 مرتبہ یا لطیف ہو
100 मरतबा दरूद पाक, 1000 मरतबा या लतीफ़ो पढ़कर हुजूर नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा मुजतबा रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में तोहफ़ा पेश कर दिया करे। उसके बाद दुआ करे कि अल्लाह इसकी बरकत से मेरे ज़ाहिरी बातिनी अंधेरे ख़त्म फरमा दे। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता खुशियाँ और राहतें आने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि या लतीफ़ो और दरूद पाक ये दो ऐसे विरद हैं कि जो जमाली औराद में से हैं, और जमाली औराद के ज़रिए आपकी ज़िंदगी में बड़ी राहत आ जाएगी। तसव्वुर इसम ज़ात के ऊपर इंशाअल्लाह कल दोबारा मजलिस होगी। दोस्त अहबाब को दावत है कि वो आएँ, इसको सीखें, इसकी इजाज़त हासिल करें। अल्लाह की रज़ा की खातिर, अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत की खातिर हम इस फैज़ को आम करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई गरज नहीं, सिर्फ इतनी गरज है कि अल्लाह की मखलूक अल्लाह के साथ जुड़ जाए। तो आप इसको तसव्वुर इसम ज़ात को सीखें, फिर इसके ऊपर अपना मामूल बनाएं, इसमें अल्लाह ज़ात को पढ़ते रहें उस तरीके से। अल्लाह आपकी दुनिया भी खूबसूरत कर देगा, अल्लाह आपकी आखिरत भी खूबसूरत कर देगा। गुज़िश्ता से पेवस्ता आज हमारा तीसरा दर्स है तसव्वुर इसम ज़ात के मुताल्लिक़। पिछले दर्स में हमने बात की थी कि तसव्वुर इसम ज़ात के फ़वाइद और समरात क्या कुछ हैं। तो सुल्तान बाऊ रहमहुल्लाह ऐनुल फ़क्र में फरमाते हैं कि इसमें अल्लाह ज़ात यानी अल्लाह 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 इसमें ज़ात अल्लाह है, और इसमें ज़ात अल्लाह पढ़ने वाला जो ज़िक्र क़ल्बी ज़ाकिर क़ल्बी होता है, वो जब ज़मीन पे बैठ के अल्लाह अल्लाह पढ़ता है तो आसमान ख्वाहिश करता है कि काश ये शख्स मेरे ऊपर बैठ के अल्लाह का ये प्यारा ज़िक्र करता, अल्लाह का प्यारा नाम लेता, और ज़मीन फ़ख्र करती है कि ये अल्लाह का ये बंदा मेरे ऊपर चलता फिरता उठता बैठता है जो ज़ाकिर क़ल्बी है। सुल्तान बाऊ रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इस्म ज़ात का यानी इस्म मुसम्मा का दरवाज़ा होता है। जिसका इस्म है उसका इस्म उस ज़ात का दरवाज़ा है। ज़ात से मिलने के लिए आपको इस्म मालूम होना चाहिए। इसकी मिसाल आसान तरीके से ये समझ लें कि हमें किसी शख्स से मिलना है, मिसाल के तौर पे हमें शाहिद से मिलना है। अब शाहिद से मिलने के लिए हमें शाहिद के नाम का पता होना ज़रूरी है। अब आप एक जगह जाके शाहिद के इलाके में जाके वहाँ हुलिया बहुत सारा बयान करें कि इस तरह है, इस तरह की शक्ल है, इस तरह की शक्ल है, आपको बड़ी दिक्कत होगी उस शाहिद से मिलने के लिए। आपको शाहिद से मिलने के लिए शाहिद के नाम का पता करना पड़ेगा। अगर आपको नाम पता है, आपको मालूम है नाम, तो आप शाहिद से यानी ज़ात से मुलाकात कर सकते हैं। आपके लिए आसानी हो गई उससे मिलने में। यानी इस्म जो है वो मुसम्मा का दरवाज़ा होता है। इसका सुल्तान बाऊ रहमहुल्लाह ने इसके ऊपर बहुत तफसील की है। इसी तरह हज़रत नूर मोहम्मद साहब रहमहुल्लाह उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत सारी तफसील से इसके ऊपर लिखा है अपनी किताबों में, और हमारे शेख ने अपनी किताबों में इसके मुतालिक बहुत कुछ लिखा है। तसव्वुर इसम ज़ात के मुतालिक, तसव्वुर इसम ज़ात के फ़वाइद और समरात के मुतालिक। मेरे दोस्तों, तसव्वुर इसम ज़ात वाला ये अल्लाह का वो दोस्त होता है जिसको अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता, जिसको अल्लाह कभी तन्हा नहीं छोड़ता। ए दोस्त, क्या तू देखता नहीं अपने इर्द गिर्द कि तेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग भी बसते हैं जिनके मुर्दों को कुत्ते बिल्ले खा जाते हैं। आंखें खोल के देख, तेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग भी हैं जिनके मुर्दों को आग के शोले हड़प कर लेते हैं, आग के शोले खा जाते हैं। उनको मरते के साथ ही आग की भट्टी में डाल दिया जाता है और उनकी मैयत का एहतराम ख़त्म कर दिया जाता है। और उम्मत मोहम्मदिया की इज़्ज़तें भी देख ले कि रब मुस्तफ़ा उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी तन्हा और अकेला नहीं छोड़ता। मुसलमानों की जमात तेरे पीछे पीछे चलती है, तेरे जनाजे को कंधा देने वाले एहतराम से बढ़ते हैं। तू अल्लाह की ज़ात पे भरोसा कर। वो करीम रब जो रात के अंधेरों में
رات کے اندھیروں میں شاخوں اور ٹہنیوں پر بیٹھنے والے پرندوں کو نیچے نہیں گرنے دیتا، وہ تجھے بھی نیچے نہیں گرنے دے گا، تو صرف اس پہ بھروسہ تو کر کے دیکھ۔ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے میری ذات پہ توکل اور بھروسہ کیا میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ میرے عزیزو، یہ توکل اور یہ بھروسہ کب انسان کے باطن میں داخل ہوتا ہے، کب اس کا اللہ کی ذات پہ اتنا بھروسہ بنتا ہے اور اتنا اس کا اللہ کے ساتھ تعلق بنتا ہے کہ وہ دنیا کی تمام طاقتوں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ دیکھ لو صحابہ کرام کو بیک وقت روم اور ایران کی سپر پاورز کے ساتھ ٹکرا گئے، نہ اسلحے کی طاقت نہ اور کوئی مادی طاقت، صرف قلب کے اندر اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد اور بھروسہ اور ایمان تھا، اور تصور اس میں ذات، اس میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی محبت ان کے دلوں میں بس چکی تھی، رچ بس گئی تھی۔ وہ بیک وقت پوری دنیا کی طاقتوں کو وہ خاطر میں نہ لائے، انہوں نے دو سپر پاور طاقتوں کے ساتھ بیک وقت ٹکر لی۔ عزیزان گرامی، یہ اعتماد آپ کے اندر آتا ہے تصور اسم ذات کے ساتھ۔ ابھی آپ کو اسکرین پر تصور اسم ذات کا جو کارڈ دیا جاتا ہے وہ آپ کو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے، اور اس کو آپ بغور دیکھ لیں۔ اس کے طریقہ کار کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ تصور اسم ذات کس طرح سے پڑھنا ہے، کس طرح اس کا مراقبہ کرنا ہے، اور آپ کی باطنی نگاہیں کس طرح کھلیں گی اس کی مدد سے۔ تصور اسم ذات انسان کے باطن کو جگمگانے کے لیے ہے۔ آپ کے باطنی، آپ کی انسان ایک ظاہر ہے اور ایک انسان کا باطن ہے۔ ہمارا جو جسم ہے یہ ہمارا ظاہر ہے، اور ہمارے اندر ہماری روح ہے جو اصل انسان ہے، کیونکہ جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو پھر اس انسان کو انسان نہیں بلکہ میت کہتے ہیں۔ یہ میت ہے، یہ مردہ ہے۔ تو روح اصل چیز ہے کہ جس کے ساتھ ثواب اور عذاب کا معاملہ کیا جائے گا۔ روح وہ چیز ہے کہ جو اس دنیا میں بھی سیر و سفر کرتی ہے اور آخرت کے عالم میں بھی سیر و سفر کرتی ہے۔ آپ کی باطنی نگاہ کیسے کھلے گی، آپ کی باطنی روحانی سماعت کیسے تیز ہوگی، اور آپ کو دور کی خبریں کیسے آپ تک پہنچیں گی، آپ عالم آہوت، عالم لاہوت، عالم جبروت میں کیسے جھانک سکیں گے، آپ مراقبے کی دنیا میں کیسے داخل ہوں گے، اور آپ کے ساتھ اس سفر کے دوران کیا کیا واقعات پیش آ سکتے ہیں، کیا کیا واقعات ہوں گے، وہ سارے آپ کو وقتاً فوقتاً اس مجلس کے ذریعے آپ کو سمجھایا جائے گا، آپ کو اسی تعلیم دی جائے گی، اور آپ تصور اسم ذات آپ کو سکھایا جائے گا۔ اس سفر کے دوران مختلف واقعات ہوتے ہیں انسان کے ساتھ۔ میرے ایک بیٹے نے، روحانی ہمارے مرید ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ میں مراقبے کے لیے بیٹھا تصور اسم ذات کے بعد، جب میں نے مراقبے کے لیے آنکھیں بند کیں تو مجھے حضوری الحمدللہ نصیب ہوئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ مرتضیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مجھے حضوری نصیب ہوئی اور ملاقات نصیب ہوئی۔ اس طرح کچھ احباب نے، مولانا صاحب، مولانا نور محمد صاحب نے فرمایا کہ میں نے جب سے تصور اسم ذات شروع کیا ہے میری زندگی کے اندر آسانیاں شروع ہو گئی ہیں، میری سوچ اتنی نکھر چکی ہے اور میری سوچ کے اندر اتنی طاقت آ چکی ہے کہ جس چیز کا میں سوچتا ہوں وہ معاملہ میرے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ایک تجربہ آپ کا بھی اپنی زندگی میں ہوا ہوگا، کبھی آپ کو زندگی میں یہ خیال آیا ہوگا کہ میں یہ چیز چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ کچھ صاحبان ہوں گے، انہوں نے سوچا ہوگا کہ کاش آج مجھے چاول کھانے کو مل جاتے، پھر چاول کھانے کے لیے کوئی محنت نہیں کی، نہ کہیں بازار گئے، نہ کوئی چاول خریدے، بلکہ اللہ رب العزت نے خود بخود کہیں سے بندوبست کیا۔ پھر ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں اوہو دعا کی قبولیت کا وقت تھا، کاش میں ایمان مانگ لیتا۔ یہ اصل میں اس وقت آپ کے تصور کی سوئی آٹومیٹیکلی خود بخود اس مقام پہ پہنچ جاتی ہے جہاں سے دنیا آپ کی سوچ کے ماتحت چلنے لگتی ہے۔ اسی سوچ کو تصور اسم ذات کے ذریعے آپ کی سوئی کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کرنے کے لیے یہ تربیت دی جاتی ہے کہ آپ کی
آپ کے تصور اور آپ کی سوچ کے تحت دنیا کا نظام کام کرنے لگے۔ اقبال صاحب فرماتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو میرے عزیزان گرامی، یہ سوچ جیسے میں نے بتایا آپ کو، آپ کی زندگی میں آیا ہوگا، میں نے یہ کچھ چاہت آپ کی زندگی میں خواہش اٹھی ہوگی اور پھر آپ نے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، لیکن وہ خواہش پوری ہو گئی ہوگی اسی دن یا 2-4 دن بعد، لیکن پوری ضرور ہوئی ہوگی۔ تو یہ چیز تصور اسم ذات کے ذریعے اس اندر کے اس طاقت کو، اندر کی اس طاقت کو پالش کر کے، تربیت دے کے ہم اس سے بہت سارے کام لے سکتے ہیں۔ اولیاء کرام نے اس کے ذریعے کرامات کے مظاہرے کیے اور اس کے ذریعے اولیاء کرام نے بہت سارے کام اس کے ذریعے لیے، بیماروں کو شفا دلائی گئی اور لوگوں کے لیے دعائیں جو کی گئیں وہ مقبول ہوئیں۔ یہ ساری تصور اسم ذات کے تحت جب انسان تصور اسم ذات اور ذکر قلبی کرتا ہے اور پاس الفاظ کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کے لیے آسان ہوتا جاتا ہے یہ معاملہ۔ ایک دوست بتانے لگے کہ میں نے جی تصور اسم ذات کیا بیٹھا میں، اور تصور اسم ذات کرتے ہی پہلے دن اصل میں وہ یوں ہوا کہ میرے پاس کچھ احباب آئے بیعت کرنے، انہیں جب میں نے بیعت کی اور ان کو تصور اسم ذات کا طریقہ سکھایا تو چونکہ یہ ہمارے دوست بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے خود سے وہ شروع کر دیا تصور اسم ذات۔ تو جب انہوں نے تصور اسم ذات کیا مراقبے میں، جب مراقبے کے لیے بیٹھے تو مراقبے میں یہ عالم جنات میں ان کی روح داخل ہو گئی۔ اب جب عالم جنات میں یہ داخل ہوئے تو چونکہ ان کو اجازت بھی نہیں تھی اور نہ یہ انہوں نے اپنا کوئی حصار کیا تھا تو لہٰذا ان کے لیے بڑی پریشانی بنی۔ پھر انہوں نے مجھے جب فون کیا کہ میرے ساتھ تو یہ معاملات ہوئے تو میں نے بلایا ان کو، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ نے تصور اسم ذات تو نہیں شروع کیا، کیونکہ مراقبے کا سب سے پاورفل طریقہ، سب سے طاقتور طریقہ تصور اسم ذات ہے مراقبے کے اندر داخل ہونے کے لیے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جی میں نے تو تصور اسم ذات شروع کیا ہے۔ میں نے پھر پوچھا، سوال کیا کہ کیا آپ کو اس کی اجازت ہے کہیں سے؟ تو انہوں نے بتایا جی میں نے تو خود سے شروع کیا ہے، آپ کو دیکھا تھا، آپ نے کسی کو بتایا تو بس میں نے اس طریقے سے شروع کر دیا۔ تو پھر میں نے ان سے عرض کیا کہ میرے بھائی یہ چیز اس طریقے سے نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے اور پھر اس کے لیے آپ کو مرشد کامل کی رہنمائی لینی پڑتی ہے۔ راستے میں یہ بڑا باریک سفر ہے، راستے میں کوئی بھی حالات آ سکتے ہیں، لہٰذا آپ کے لیے شیخ کامل ضروری ہے جو آپ کی رہنمائی کرے اور آپ کو مشکل رستوں سے، تکلیف دہ رستوں سے بچاتا ہوا، کانٹوں سے اور گہرے گڑھوں سے بچاتا ہوا صاف ستھرے راستے پہ سیدھا توحید کی طرف اور رسالت کی طرف لے جائے اور اللہ کے رسول سے آپ کی ملاقات کر دے۔ شیخ کامل میں پھر کہوں گا، شیخ کامل وہ ہے کہ جو پہلے دن آپ کے قلب کے اندر تصور اسم ذات کا بیج بو دے، پہلی ہی مجلس میں پہلے ہی دن آپ کے قلب کے اندر تصور اسم ذات کا بیج جو نہ بو سکے وہ شیخ کامل کے مرتبے پہ فائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ صرف اذکار دینا، صرف اذکار پڑھنا، یہ تو پوری دنیا میں آپ بغیر کسی سے بیعت ہوئے بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ استغفار پڑھیں، آپ درود شریف پڑھیں، آپ باقی اورات کریں، دعائیں پڑھیں، اللہ کے اسماء حسنی ہیں ان کی تلاوت کریں۔ یہ ذکر لسانی یہ آسان ہے، یہ آپ بغیر بیعت کے، بغیر کسی کی رہنمائی کے آپ کر سکتے ہیں، لیکن تصور اسم ذات وہ ذکر ہے جس کے لیے آپ کو شیخ کامل کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کی رہنمائی وقتاً فوقتاً کرتا رہے اور آپ کے قلب کے اندر تصور اسم ذات کا بیج بو دے۔ شیخ کامل وہی ہے جو پہلے دن پہلی مجلس میں آپ کے قلب میں یہ بیج بو سکے۔ اللہ آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مراقبات، مکاشفات، الہامات جاری فرمائے اور دنیا کی تمام پریشانیوں سے، تمام تکالیف سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے۔ تصور اسم ذات کا جو درس کا سلسلہ ہے آج اس میں انشاءاللہ عز و جل چوتھا درس ہے غالباً۔ تو چوتھے درس میں آج آپ کے سامنے میرا تو ارادہ یہ تھا کہ
کچھ سوالات آئے ہیں ہمارے پاس تصور اسم ذات کے متعلق، مراقبے کے متعلق، تو ان کی جوابات دیتے، لیکن آج ہم پہلے کچھ ایسی چیزیں، ایسے تجربات آپ کے سامنے اپنے احباب کے رکھنا چاہیں گے کہ جنہوں نے ذکر قلبی شروع کیا، تصور اسم ذات شروع کیا، اور ان کو کیا مشاہدات ہوئے، کیا ان کے تجربات ہوئے، تو یہ بھی ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ عز و جل ہم پیش کرتے جائیں گے، تاکہ تمام احباب کو اور دوستوں کو سب کو پتہ چلے کہ ذکر کے کیا فوائد ہیں، کیا ذکر کے ثمرات ہیں، اور ہر دل ذکر الہی کی طرف راغب ہو، درود پاک کی طرف راغب ہو۔ تو آج اپنے مشاہدات آپ کے سامنے شہزاد سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ آپ کے سامنے اپنے مشاہدات پیش کریں اور آپ کو بتائیں کہ ان کی زندگی میں ذکر کی وجہ سے، ذکر قلبی اور تصور اسم ذات کی وجہ سے جو تبدیلیاں ہیں اور جو ثمرات ان تک پہنچے، وہ سارے آپ کے سامنے پیش کریں۔ میں شہزاد سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں یہاں آ کے آپ کے سامنے پوری تفصیل بیان کریں۔ ہمارے مرشد کی وجہ سے آج ہم الحمدللہ ہماری جو زندگی ہے وہ بہت ہی آسان اور بہت ہی خوبصورت ہو گئی ہے الحمدللہ۔ تصور اسم ذات اور ذکر سے میری زندگی میں بہت زیادہ بدلاؤ آئے ہیں۔ میرے گھر کی بیماریاں، میرے معاملات، دنیا کے ہر ایک معاملہ الحمدللہ بہت اچھا ہو گیا ہے، اور ذکر سے دل کی پاکیزگی، روحانیت، ہر چیز حاصل ہوئی ہے الحمدللہ۔ سب سے پہلے شروعات میں جب میں نے ذکر شروع کیا تو میرے دل کی جو پوزیشن تھی، جو حالت تھی، وہ یہ تھی کہ اس ذکر سے پہلے تو بالکل مردہ تھا، بالکل اس میں جان نہیں تھی، لیکن جب سے ذکر شروع کیا ہے الحمدللہ اس دل کی دھڑکن میں نے نہیں بلکہ میرے پاس بیٹھے لوگوں نے بھی محسوس کی کہ انہوں نے مجھے پوچھا کہ شہزاد یہ آپ کے دل کو کیا ہو رہا ہے، ہاتھ رکھ کے، بلکہ پاس بیٹھ کے آواز بھی سنی، میرے بچوں نے، میری بیوی نے، میرے دوستوں نے بھی آوازیں سنی کہ شہزاد یہ کہاں سے ہوا۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ ذکر الہی ہے، ذکر اسم ذات ہے، جس سے یہ مجھے جہاں تک میں پہنچا ہوں، اور وہ ذکر مجھے میرے مرشد پاک نے دیا، اور الحمدللہ اس سے بھی بہت زیادہ مجھے فائدے حاصل ہوئے۔ اور آج جو ریسنٹلی میرے ساتھ ہوا کہ میں ذکر اسم ذات کر رہا تھا، تو میں تو خود تو کر رہا تھا، میری زبان سے جو نکل رہا تھا وہ تو ٹھیک تھا، لیکن ایک اور آواز آنی شروع ہو گئی جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ 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 اللہ، اور اس میں سکون تھا، اس میں سکون تھا۔ میری زبان سے اللہ اللہ تیز چل رہا تھا، لیکن جو اندر سے ایک دوسری آواز آئی وہ کہہ رہی تھی اللہ 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 اللہ۔ یہ آج ایک اور لطیفہ جاگا جس نے مجھے بہت ہی حیران کر دیا، اور ان اذکار کی وجہ سے میں بہت زیادہ آسانیوں میں ہوں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ رب العزت شہزاد کو ہم اپنی تمام روحانی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ سب کو مزید بلند مراتب عطا فرمائے اور انہیں ذکر قلبی کی توفیق نصیب کرے، اور دن بدن ان کو ترقی اور مراتب عالیہ، مراتب بلند عطا فرمائے۔ شہزاد جب پہلی مرتبہ ہمارے پاس تشریف لائے تھے مدرسے میں، تو وہاں پر شہزاد اور ساتھ میں زبیر اور سرفراز صاحب، ہاں، تو یہ تینوں آئے تھے پہلی مرتبہ۔ زبیر تو پہلے سے وہ بیت تھے، اور ان کا پہلے سے ذکر الحمدللہ جاری تھا۔ شہزاد نے بیٹھ کے میرے سامنے ایک خواہش کی، مجھے کہنے لگا کہ ہمیں میرا ذکر جو قلبی ذکر ہے، جو لطیفہ قلب کا جو ذکر ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ مجھے کچھ بتائیں، دعا کریں، کچھ توجہ کریں۔ بہرحال ہم تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے،
جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی ذات نے کرنا ہوتا ہے، انسان کے بس میں دعا ہے کہ وہ دعا کرے، اللہ کے سامنے فریاد کرے۔ تو اس کے بعد جب شہزاد واپس تشریف لے گئے گھر، اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اپنی کرم نوازی فرمائی، تو جیسے ابھی انہوں نے بتایا کہ میرا ذکر قلبی میرے احباب نے، گھر میں سب نے سنا۔ شہزاد نے مجھے فون کر کے بتایا کہ آج میرے ساتھ بڑا عجیب حیران کن واقعہ ہوا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، بتا دیں آپ۔ تو انہوں نے بتایا کہ میری جو چھوٹی صاحبزادی ہیں، انہوں نے یہاں میرے پاس آ کے لیٹی، یہاں سر رکھا، تو مجھے کہہ رہی کہ بابا آپ کی یہاں کچھ آوازیں آ رہی ہیں مجھے۔ تو میں نے کہا بیٹا کیا آواز آ رہی ہے؟ تو اس نے پھر کان جب رکھا، کان لگایا، تو کہنے لگی کہ بابا یہاں سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ شہزاد بتانے لگا کہ پھر میں نے اپنے باقی گھر والوں کو بھی اپنے کہا کہ ذرا آپ آئیں یہاں، دیکھیں یہاں کچھ ہے ایسا، کوئی آواز آ رہی ہو آپ کو۔ تو جب انہوں نے بھی کان لگایا تو ان کو بھی اس میں ذات اللہ اللہ کی آواز آنے لگی۔ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر میرے مالک کہ ایک قلب کو آپ نے زندگی عطا فرمائی اپنے ذکر کے ساتھ، اور یہ ذکر قلبی یہ ایک ایسا وہ خوبصورت ذکر ہے، اور اس میں اتنی لذت ہے اور اتنا اس کا کیف ہے کہ انسان کا اپنے مصلے سے، اپنی جائے نماز سے اٹھنے کو جی نہیں چاہا کرتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اسی طرح آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً اپنے دوسرے احباب جو ہمارے ہیں، ہماری جو ہمارے روحانی اولاد ہیں، طالب ہیں، جو ان کے تجربات، ان کے مشاہدات آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ آج انہوں نے دوسرا یہ بھی واقعہ عرض کیا، جب وہ یہاں ہری پور سے یہاں تشریف لا رہے تھے ہمارے پاس خانقاہ میں، تو ابھی مجھے کہنے لگے کہ میں بیٹھا ہوا تھا گاڑی میں، تو زبانی ذکر کر رہا تھا اللہ اللہ اللہ۔ تو اچانک تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہ میرا لطیفہ قلب جاگا، اور وہاں سے بڑے خوبصورت انداز میں اللہ 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 کا ذکر شروع ہو گیا۔ زبانی تو میں جلدی پڑھ رہا تھا اللہ اللہ اللہ، لیکن اصل میں لطیفہ قلب کی اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے پڑھنے کی، اور شہزاد نے یہ بتایا تو میں نے باقاعدہ اپنے کانوں سے الگ سنا، باقی لوگوں کی آوازیں بھی سن رہا تھا، اور یہ بھی میں سن رہا تھا کہ لطیفہ قلب اپنا ذکر کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے اوپر اپنا کرم کرے۔ یہ آج کا ہمارا چوتھا درس ہے۔ انشاءاللہ مزید جو دروس ہیں تصور اسم ذات کے متعلق وہ آپ کے سامنے ہم پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اپنے تصور اسم ذات کے درس کے اندر کچھ سوالات جو احباب کے ذہنوں میں آتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایک سوال ہمارے ایک دوست کی طرف سے سامنے آیا ہے کہ انسان تصور، ذکر قلبی وغیرہ یہ جو ہے کوئی اتنی اس کی اہمیت نہیں ہے، اصل چیز قرآن اور حدیث ہے۔ تو بے شک میرے بھائی، میرے عزیز بھائی، اصل چیز قرآن اور حدیث ہے، اور ذکر جو ہے وہ بھی قرآن اور حدیث ہی ہے۔ جیسے قرآن کریم تمام کا تمام ذکر ہے، اور احادیث مبارکہ تمام کی تمام وہ بھی اللہ کے ذکر کے متعلق ہی ہیں،
اور ہم نے پہلے درس میں بتایا تھا کہ قلب کی جو حیثیت ہے، اگر آپ گوشت کے ٹکڑے کو قلب سمجھتے ہیں تو اسلامی شریعت کے مطابق علماء کرام نے جو اس کی تشریحات کی ہیں، حدیث مبارک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ان فی الجسد مضغہ، جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ ٹھیک رہے تو تمام جسم ٹھیک رہتا ہے، اذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور جب یہ فاسد ہو جائے تو تمام جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب وہی القلب وہی القلب، دل ہے میرے عزیز۔ دل کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ ایسے لطائف رکھے ہوئے ہیں، ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ دل کے اندر جو لطائف ہیں وہ ان کے ذریعے آپ کا جسم شریعت کے رستوں پہ چلتا ہے۔ آپ نے بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا ہوگا کہ جو شریعت کے احکام کو پورا نہیں کر پا رہے۔ شریعت صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، شریعت صرف یہی نہیں ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، شریعت صرف یہیں تک محدود نہیں ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، بلکہ شریعت کے اندر آپ کے معاملات، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، اگر آپ پرہیزگار نمازی ہیں لیکن آپ کے پڑوسی آپ سے پریشان ہیں تو آپ کی نماز شاید آپ کو وہ فائدہ نہ دے سکے۔ اسی طرح اگر آپ اپنے حقوق جو ہیں اپنی اہلیہ کے ساتھ اپنے حقوق ان کے برابر پورے نہیں ادا کر پا رہے، اپنے ماں باپ کا احترام، اپنے ماں باپ کے حقوق آپ ادا نہیں کر پا رہے، تو آپ شریعت کے جو معیارات ہیں مکمل، میرے خیال میں آپ اس کے اوپر مکمل کاربند نہیں ہیں۔ تو ذکر جو ہے، جب انسان ذکر کی کیفیت میں داخل ہوتا ہے، جب وہ ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر سے قرآن کریم میں کئی جگہ پر ذکر کے متعلق احکام آئے ہیں، اور وہ آپ چونکہ ہمارے درس کا دورانیہ بہت کم ہوتا ہے تو اس میں ہم آپ کو تمام تر حوالہ جات آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، تو لیکن آپ کے سامنے چیدہ باتیں انشاءاللہ ہم رکھیں گے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ تو ذکر جو ہے وہ آپ قرآن کریم کا ہی ذکر، اگر آپ اللہ کا اسم پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ 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 کر رہے ہیں، تو یہ آپ ذکر ہی کر رہے ہیں، قرآن ہی پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا نام جو ہے اس میں ذات اللہ کئی مرتبہ آیا ہے، اور وہ آپ قرآن میں پڑھ رہے ہو یا بغیر قرآن کو دیکھے ہوئے آپ پڑھ رہے ہوں، تو آپ کے سامنے وہ ذکر ہی ہے، وہ آپ مثال قرآن کریم کو پڑھ کے کر رہے ہیں، دیکھ کے کر رہے ہیں ذکر، اور یا آپ ویسے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں بغیر دیکھے ہوئے، یا آپ اللہ کا اسم پڑھ رہے ہیں، آپ ذکر کر رہے ہیں۔ دوسری بات رہ گئی کہ ریاکاری، تو اصل میں ذکر قلبی جو ہے وہ ریاکاری اس لیے نہیں ہو سکتی کہ آپ ذکر کر رہے ہیں قلب کے اندر، تو کسی کو کیا پتا آپ کیا کر رہے ہیں۔ ہاں بعض اوقات وہ ذکر ظاہر ہو جاتا ہے، وہ آپ کی اپنی قوت نہیں ہے، جسے آپ نے ایک درس میں سنا اور وہ ہمارے ایک بھائی نے اپنی کیفیتیں بتائیں، تو یہ ان کی اپنی قوت نہیں تھی کہ انسان اپنی قوت سے ذکر کرتا ہے، ذکر قلبی کی آواز باہر آ جائے، یہ اپنی قوت سے نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ہونے والی چیز کو ہم ریاکاری نہیں کہہ سکتے۔ اور اگر ایک انسان تسبیح پہ ذکر کر رہا ہے ظاہری، تو اگر شریعت کے معیارات یہ ہوتے کہ کسی دوسرے کے اوپر کوئی حد لگانا، کوئی فتویٰ لگانا، یہ ہمارے کہنے پہ ہوتا، تو پھر تو اس وقت ہر جگہ ہم کہیں گے کہ ریاکاری ہو رہی ہے، مدارس میں پڑھا جا رہا ہے وہ بھی ریاکاری ہے، کوئی مسجد میں قرآن کریم پڑھ رہا ہے وہ بھی ریاکاری ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی ریاکاری ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائی، یہ جو ریاکاری ہے، اور
ادب یا بے ادبی ہے یا آپ کو اللہ کا ماننا نہ ماننا، یہ سب آپ کی نیت کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، اس کا تعلق آپ کے قلب کے ساتھ ہے۔ اگر ایک انسان خود جو ذکر کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں تو وہ ریاکاری کر رہا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان، اب مدارس میں جو طلباء پڑھ رہے ہیں وہ طلباء اگر اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ لوگ کہیں گے یہ عالم ہے اور ان کا یہ مقام ہے، تو پھر یہ ریاکاری ہے۔ لیکن یہ ہم کو کیسے ہم یہ فتویٰ لگا سکتے ہیں؟ ہزاروں لاکھوں طالب علم ہیں جو مدارس میں پڑھتے ہیں اور وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اب اس کے دل کے اندر ہم نے کیسے جھانک لیا ہم اس کے اوپر یہ ریاکاری کا الزام لگا دیں کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کھڑا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا، ذکر فکر کرنے والا، تسبیح پڑھنے والا، تمام کے تمام احباب جتنے بھی ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا انسان جب اپنے اندر کی کیفیات کو تبدیل کرتا ہے تو اس کو تمام کے تمام مسلمان اپنے سے بہتر لگنے لگتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں یہ سب مجھ سے بہتر ہیں، میں کمزور ہوں، میری عبادتیں اطاعتیں کمزور ہیں، تو دوسروں کے اوپر کوئی الزام تراشی کرنا اسے پھر مشکل لگتا ہے۔ ویسے بھی میرے عزیز بھائی، محبت اسلام میں، یہ اسلام میں سب سے مضبوط عمل ہے۔ میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، فرمایا کہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نماز۔ میرے حبیب نے فرمایا کہ وہ نماز تو ہے ہی لیکن میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا۔ پھر صحابہ نے عرض کیا روزہ۔ اسی طرح پھر صحابہ نے الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد۔ میرے حبیب نے فرمایا کہ محبت اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے، محبت۔ تو ہم محبت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور محبت دل سے دل کو ہوتی ہے۔ تو جب آپ کا قلب تبدیل ہوگا، آپ کے قلب کی طہارت بنے گی اور وہ طہارت بنے گی ذکر کے ذریعے۔ جب آپ ذکر کرتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر باطنی طہارت آپ کو ملتی ہے اور پھر آپ کا قلب مزید اس کے اندر جو روح ہے آپ کے قلب کی قلبی روح جو ہے اس کو طہارت ملتی ہے اور وہ پھر آگے اس کی پرواز بڑھتی ہے۔ وہ اسلام کے قوانین کو انسان سمجھنے لگتا ہے اور پھر شریعت کے مطابق چلنے کی وہ زندگی بھر کوشش کرتا ہے۔ طریقت شریعت سے کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ طریقت شریعت یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک جسم ہے دوسرا لباس ہے، تو لہٰذا یہ ہمارا اچھا کچھ آپ کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس سے ہم تصور اس میں ذات یا ذکر قلبی کرنے کی بجائے قرآن کریم کی تلاوت کیوں نہ کریں۔ تو ایک بندہ، اب شیطان کے ہم کہتے ہیں اس کے پاس 70,000 نورانی جال ہیں۔ نورانی جال سے مراد یہ کہ وہ شریعت کے رستے سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ شریعت کے رستے سے اس نے گمراہ کر دیے۔ آپ پیچھے تاریخ پڑھ لیں، صحابہ کی سیرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور پھر امت کی 1400 سال کی جو تاریخ گزری ہے، پھر اس سے پہلے کی جو تاریخ ہے اس میں پڑھ لیں تو آپ کو دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے کہ جن کو شریعت کے رستے سے شیطان نے گمراہ کر دیا۔ تو انبیاء جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں خطا سے، اللہ رب العزت نے ان کو ہر قسم کی ایسی چیزوں سے پاک رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کو اللہ نے بڑی عظمت عطا فرمائی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اولیاء کرام، باقی عوام الناس میں بہت سارے لوگ اس کے شیطان کے دھوکوں سے بچنے کے طریقے نہیں جانتے۔ ایک بندہ ساری عمر قرآن کریم نہیں پڑھتا، نہ اسے وقت ملتا ہے، لیکن جب اس کو بتایا جائے کہ آپ ذکر شروع کرو، ذکر قلبی، تو شیطان اسے کہتا ہے اس سے بہتر ہے تم قرآن کریم پڑھو۔ تو حالانکہ یہ جو ذکر اس کو بتایا جا رہا ہے یہ بھی قرآن کریم ہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم آپ ہر وقت قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے، آپ اس کے لیے کوئی مخصوص وقت ہے، اس سے منع کوئی نہیں کرتا۔ قرآن کریم یہ جو ہے بہت افضل اور اعلیٰ کتاب ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں، کوئی شبہ کی گنجائش نہیں۔
اور قرآن کریم میں جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، لا ریب یعنی یہ جو کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت والی کتاب ہے متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ قرآن کریم آپ کچھ مخصوص وقت کے لیے پڑھ سکتے ہیں، آپ پورا دن قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے، آپ کو اپنا روزگار بھی کرنا ہے، دنیا کے دوسرے معاملات بھی کرنے ہیں، تو لہٰذا ان دوسرے معاملات کے دوران آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ ذکر کریں، ذکر قلبی کریں، اور ذکر قلبی کے ذریعے آپ اپنی منازل طے کریں۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے بات کو سمجھنے کی اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور سوالات کے کرنے کا، کسی سے سوال پوچھنے کا اللہ رب العزت اس کی بھی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، کیونکہ امت مسلمہ اس وقت اپنی یوں سمجھ لیں کہ برداشت کی کمی کی وجہ سے، بالخصوص ہمارے وطن عزیز میں برداشت کی کمی کی وجہ سے امت مسلمہ کے مسلمان ایک دوسرے کے اوپر شک کی نظر رکھتے ہیں، اور ہم دوسرے کے نظریات میں اختلاف ہو سکتا ہے، نظریات میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن نفرت بننا، نظریے کو نفرت بنانا اور ایک دوسرے سے اس طرح کا رویہ رکھنا کہ وہ نفرت کا باعث بنے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ اسلام ہمیں محبت کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر ہمارے دروس کے دوران کسی کی کوئی دل آزاری ہو گئی ہو یا کسی کو کوئی ایسی چیز محسوس ہوئی ہو، کیونکہ یہ درس ہم نے اپنے احباب کے لیے، مجلس کے دوستوں کے لیے شروع کروایا تھا، اور میرا قطعاً میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ اس درس کو ہم باقی دنیا کے لوگوں تک بھی پہنچائیں، تو میرے چند احباب کی یہ چاہت تھی کہ وہ اس درس کو ریکارڈ کریں تاکہ آگے بھی بات پہنچے، شاید کوئی اللہ کا بندہ اللہ کا ذکر شروع کرے اور کسی مقام تک پہنچے، اور کل حشر والے دن اللہ رب العزت اس کی سفارش کے ذریعے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ ہمارا قطعاً اور کوئی مقصد نہیں، نہ کوئی ایسا ذاتی کوئی مفاد ہے اس کے اندر، مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے ہونے لگے اور لوگ اللہ کے ذکر کی طرف آئیں، تاکہ کل حشر کے دن ہم اللہ رب العزت کے سامنے سرخرو ہو سکیں کہ ہم نے اپنی سی کوشش کی تھی آپ کا نام آگے لوگوں تک پہنچانے کی۔ ذکر آپ کو شریعت کے اوپر گامزن کر دیتا ہے۔ کئی ایسے احباب ہمارے پاس آئے جو کلین شیو تھے، لیکن جب وہ ذکر قلبی کی طرف متوجہ ہوئے، ذکر شروع ہوا، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آج وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ کئی ایسے لوگ تھے جن کے اخلاق اور کردار میں ایسی کوئی کجی تھی کہ جس کی وجہ سے معاشرہ ان سے تکلیف میں تھا، مسلمان ان سے تکلیف میں تھے۔ الحمدللہ انہوں نے ذکر شروع کیا، اللہ رب العزت نے ان کے اخلاق میں، ان کے کردار میں ایسی خوبصورت تبدیلی عطا فرمائی کہ آج اللہ کے فضل سے وہ معاشرے کی کارآمد افراد ہیں۔ معاشرے کے ساتھ ان کا رویہ، ان کا کردار، ان کا اخلاق وہ دیکھنے کے لائق ہے، اور ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ ایک انسان اللہ کے راستے پہ چلنا شروع کر دے، وہ اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائے، جہاں اللہ نے جو حق اس کے اوپر مقرر کیا ہے وہ حق وہ ادا کر دیا کریں۔ ایک دوسرے سے ہم اچھا گمان رکھیں، کیونکہ میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومنوں کے ساتھ اچھا گمان رکھا کرو۔ تو ہم ایک دوسرے سے اچھا گمان رکھیں، یہ ہمارے لیے آخرت کے لیے ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ میرے عزیزان گرامی، یہ ہمارے درس کے آج ایک دو چار سوالات آپ کے سامنے ان کے جوابات پیش کرنے کی کوشش کی۔ اللہ آپ کو بھی آسانیاں عطا فرمائے اور آپ کو آگے آسانیاں بانٹنے کا شرف عطا فرمائے۔